تعالیٰ عنہ نے سب کو جو وظیفے دیے، اہل بیت اطہار کو ان سے دگنے وظیفے عطا کیے۔ اب کون سا باپ چاہے گا کہ میری بیٹی کو اس کا حق نہ ملے؟ پھر ام المؤمنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے۔ کون ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ؟ اور آپ بیٹی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، بولے سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں اور آپ بیٹی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ٹھیک ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات سے رحلت فرما گئے، اب باری سیدنا امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آئی، تو کیا وہ اپنی بیٹی کا حق دباتے؟ اگر بات ایسی ہوتی جیسا آپ کہتے ہیں تو پھر یقیناً آپ کی کسی کتاب میں مل جاتا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو حق دیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کو حق نہیں دیا۔ لیکن جناب والا بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اہل بیت کا عالم یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کوئی بھی آئے، اندر مشورہ چل رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی بھی دروازے پر آئے آپ نے اسے اندر آنے نہیں دینا۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر آتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ منع کر دیتے ہیں کہ بابا جان نے منع کیا ہے، کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ امام علی مقام نے بحث نہیں کی، امام علی مقام فرمانے لگے کہ اچھا بات ایسی ہے کہ وہ امیر المومنین ہیں، انہوں نے منع کیا ہے تو حسین بعد میں آئے گا۔ جب سیدنا فاروق اعظم باہر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹا کوئی آیا تو نہیں تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ بابا جان امام علی مقام تشریف لائے تھے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے پر ہاتھ مارتے ہیں اپنے بیٹے کے کہ بیٹا ساری دنیا ایک طرف ہے اور میرے حضور کے نواسے ایک طرف ہے۔ اب امام علی مقام کے آنے کا انتظار سیدنا فاروق اعظم نے نہیں کیا، بلکہ فوراً امام علی مقام کے دروازے پر پہنچ گئے اور وہاں جا کر آپ امیر المومنین ہیں اور آپ نے وہاں جا کر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے معذرت طلب فرمائی کہ حضور مجھے معاف فرما دیں، اور پھر کہتے یہ ہیں کہ جناب انہوں نے حق دبایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بچپن کا دور ہے، آپ کھڑے ہو گئے، بابا جان مجھے تو آپ یہ وظیفہ دے رہے ہیں اور حسنین کریمین کو آپ اتنا زیادہ وظیفہ دے رہے ہیں، مجھے اتنا وظیفہ اور مجھ سے 3 گنا زیادہ حسنین کریمین کو وظیفہ، کیا ماجرا ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا تو جس کا بیٹا ہے تیرا یہی حق بنتا ہے، اور وہ جس کے بیٹے ہیں ان کا وہی حق بنتا ہے کہ امام علی مقام ہو یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان کو دیگر لوگوں سے 3 گنا زیادہ وظیفہ ملنا چاہیے۔ پھر نہ جانے کیا کیا اس سوشل میڈیا، موبائل، نیٹ، وہ خانہ خراب کیا ہمارے نوجوانوں کا۔ یہ جو میں نے آپ کو دلائل دیے نا، یہ عقلی دلائل تھے کہ بھئی وہ اپنی بیٹی کا حق تو لے لیتے نا، اس میں سے بیٹی کو کچھ دے دیتے۔ اگر بقول آپ کے وہ جو آپ ان کے صفات بتاتے ہیں معاذ اللہ، اگر ایسی صفات ہوتی تو وہ اپنی بیٹی کے لیے فائٹ کرتے، دونوں سے آبی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے داماد تھے۔ اچھا یہ بات صرف ہماری کتابوں میں نہیں لکھی، یہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد تھے، اور ایک بیٹی نہیں بلکہ 2 شہزادیاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح ہمیں دی تھیں۔ ایک کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری عطا کی۔ اب بات یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی اہلیہ ہوں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے سسر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہم اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ حصہ تو مانگو، اپنے بھائیوں سے حصہ تو مانگو۔
اپنے بھائیوں سے بولو تو صحیح، یا اپنی بہنوں سے بولو تو صحیح، یا اپنی امی سے بولو تو صحیح، ہمارا جو حصہ بنتا ہے وہ ہمیں دے دیں۔ لیکن قربان جائیے، آپ امیر المؤمنین بن گئے، لیکن جیسا باغ فدق امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال میں جمع کرایا تھا، وہ ویسے کا ویسا آج تک بیت المال میں اس کی رقم آتی ہے، اور وہ لوگ جو وظیفے کے مستحق ہیں انہیں وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب علمی بات، یہ تو باتیں تھی عقلی، علمی بات، یہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی وراثت نہیں چھوڑا کرتے، اور جو وراثت چھوڑ جائے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی جاتی ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہوتی ہیں، ان ازواج سے دوسرے لوگوں کا نکاح بھی جائز نہیں ہوتا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سنائی، تو آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو باغ فدق تھا اور باغ فدق کا معاملہ، یہ آگے تشریف لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ میرے استاد محترم جناب قاری القراء، عمدۃ القراء جناب قاری ارشد القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوئے ہیں، ان کی آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں، دعا گوئیں اللہ رب العزت ان کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بیان کا جو سلسلہ ہے، اب چونکہ استادوں کے سامنے بات کرنا یہ بڑی ایک ہمت والی بات ہے، خیر ان کی نظر کرم رہے گی، اور میں ان سے اجازت، میں اوپر بیٹھا ہوں تو ان کی نظر کرم رہے گی تو انشاءاللہ گفتگو ایسی ہی چلتی رہے گی۔ تو بات یہ ہے کہ باغ فدق، اس کا معاملہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان اور حسنین کریمین علیہم الرضوان کی آپس میں جو محبتیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے امام عالی مقام نے یہ فرما دیا کہ تم تو ہمارے نانا کے غلام کے بیٹے ہو، تم ہمارے نانا کے غلام کے بیٹے ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بچپنا تھا، آپس میں بات ہو گئی، روتے روتے آئے، بابا جان حسین نے ایسی بات کر دی، آپ تو امیر المومنین ہیں، حسین نے ایسی بات کر دی ہے کہ جس ممبر پر تمہارے بابا خطبہ دیتے وہ ممبر تمہارے بابا کا نہیں، ہمارے نانا کا ہے، اور تمہارے بابا ہمارے نانا کے غلام ہیں۔ قربان جائیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر کہ میرے کریم امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے شہزادے، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا کیا واقعی امام علی مقام نے یہ بات فرمائی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں ہاں بابا جان، امام علی مقام نے یہی کہا ہے مجھ سے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کاغذ اور قلم لے کر جاؤ، امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور ادب سے عرض کرنا کہ حضور والا جو بات ابھی آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی ہے، آپ صرف اس کو فرمانے تک محدود نہ رکھے بلکہ آپ اپنی اس فرمائی ہوئی بات کو لکھ کر دے دیں۔ میرے بابا امیر المومنین یہ چاہتے ہیں کہ یہ سند ہو جائے، یہ تصدیق ہو جائے کہ عمر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہے، اور تصدیق یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نوا سے کر دے کہ عمر حضور کے غلام ہے، اور یہ تصدیق، یہ رکا، یہ کاغذ کا ٹکڑا عمر کی قبر میں رکھا جائے، اور قبر میں یہ تصدیق ہو جائے کہ عمر حضور کے غلام ہے۔ فرشتوں دیکھو یہ کون ہے؟ یہ رکا لے کر آئے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے تصدیق امام علی مقام نے لکھ کر دی ہے۔ یا رسول اللہ،
یا واسع عدم دستگیر یا مشکل کشا۔ تو یہ محبتیں ہیں۔ اور پھر بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں کہ مظلوم تھے، مظلوم تھے، مظلوم نہیں تھے، وہ تو کربلا کے شاہ تھے، شہنشاہ تھے۔ ہاں یہ بات ہے کہ جناب چرسیں پی پی کر اور نہ جانے کس کس انداز کی ناپاکیوں کے ساتھ وہ جو حیض و نفاس والی عورتیں بھی آ کر باڑوں میں حسین حسین کرتی ہیں، وہ حسین کرنا اور ہوتا ہے، اور اس انداز میں مسجد کے اندر وضو کے ساتھ حسین حسین کرنا اور ہوتا ہے۔ ہاں جی ہاں، کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کر کہیں گے کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ یہ حسین ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ اور پھر یہ گفتگو کا آخری حصہ کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا گئے کیوں؟ آپ کربلا کیوں گئے؟ جب کربلا سے خطوط آنے لگے، کربلا سے یعنی کوفہ سے خطوط آنے لگے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ آ جائیے۔ جب آپ جانے لگے کئی جیت صحابہ کرام علیہم رضوان نے روکا کہ حضور مت جائیے، ہم اہل کوفہ کو جانتے ہیں، آپ کے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جو معاملات ہوئے، ہم اہل کوفہ کو جانتے ہیں، آپ نہ جائیے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ دیکھیں، آپ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں نا، تو آپ کو کسی چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ حشر میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن قربان جائیے